بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا باپ پیشے سے ایک ماہر سپیرا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کئی بڑے بڑے ناگوں کو پکڑ کر اپنے قبضے میں کیا تھا، لیکن اب ضعیف العمری اور صحت خراب ہونے کے باعث وہ اپنے اس پیشے کو جاری نہیں رکھ سکتا تھا اور اب اس کام کی ذمہ داری اس نے میرے سر ڈال دی تھی۔ میں جو شہر جا کر کمانا چاہتا تھا، اپنے باپ کے حکم سے انکار نہیں کر سکا اور اس کام میں دلچسپی نہ ہونے کے باوجود بھی میں یہ کام کرنے لگا۔ ابھی مجھے ایک ماہر سپیرا بننے میں وقت لگنا تھا، لیکن میرا باپ مجھے دیکھ کر مایوس ہو چکا تھا اور کہنے لگا کہ مجھے نہیں لگتا کہ تم ایک ماہر سپیرے بنو گے۔ جس مقابلے کو میں تو اپنی زندگی میں نہیں جیت سکا تھا، لیکن مجھے یہ امید تھی کہ تم ضرور وہ مقابلہ جیت کر اپنی قسمت بدل لو گے۔ وہ اکثر ہی مجھے یہ کہا کرتا تھا۔ دراصل ہم جس گاؤں میں رہتے تھے وہاں پر بڑے بڑے سپیرے رہا کرتے تھے اور ہر سال اس گاؤں میں ایک بہت بڑا میلہ منعقد کیا جاتا تھا۔ اس میلے میں سارے سپیرے شرکت کرتے اور پھر ایک بڑا مقابلہ کروایا جاتا۔ جس سپیرے کے پاس بھی سب سے بڑا اور خوبصورت ناگ ہوتا، اسے پورے گاؤں والوں کی طرف سے ڈھیروں انعامات دیے جاتے تھے اور وہ انعام اس کی زندگی بدل دیا کرتے تھے۔ اس گاؤں میں رہنے والے سپیرے تعداد میں بہت زیادہ تھے، اس لیے کبھی بھی میرے باپ کو اپنی زندگی میں یہ موقع نہیں ملا کہ وہ یہ مقابلہ جیت لیتا، کیونکہ اس گاؤں میں میرے باپ سے بھی بڑے بڑے ماہر سپیرے رہا کرتے تھے جو ہر سال یہ مقابلہ جیت لیا کرتے تھے۔ یوں ہماری زندگی غربت کے ایک دہانے تک ہی گھوم رہی تھی۔ ہمارے گاؤں کے پیچھے ایک بہت بڑی سانپوں کی بستی تھی، جہاں پر بڑے بڑے سانپ مل جایا کرتے تھے، کیونکہ یہ پورا ریتلا علاقہ تھا، اس لیے ناگوں کا ملنا یہاں کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ لیکن مزے کی بات تو تب ہوتی نا جب کوئی ایسا ناگ ہاتھ لگتا جو کہ ہمیں اس مقابلے میں جتوا سکتا۔ ایک بار ہمارے گاؤں میں رہنے والے ایک سپیرے کے ہاتھ ایک ایسا ناگ لگا جس نے اس کی قسمت بدل کر رکھ دی تھی، کیونکہ جیسے ہی وہ ناگ اسے ملا تو اس پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا تھا کہ اس نے ایک سنہرے رنگ کا خوبصورت ناگ پکڑا ہے۔ یہ خبر اس گاؤں کی پولیس کے پاس بھی پہنچی تو انہوں نے فوراً ہی اس ناگ کو اپنے قبضے میں لے لیا، لیکن حکومت کی طرف سے پھر بھی اس سپیرے کو بہت بڑا انعام دیا گیا تھا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس سنہرے اور خوبصورت ناگ کو لے جا کر کسی چڑیا گھر میں رکھیں گے تاکہ دوسری عوام اسے دیکھ کر خوش ہو۔ اب اپنے باپ کے پیشے کو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنا تو لیا تھا، لیکن آج تک میں نے کسی بڑے ناگ کو پکڑا نہیں تھا۔ اس کام میں دلچسپی ہوتی تو شاید میں اسے اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش بھی کرتا، لیکن میری اس کام میں دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں ایک غریب سپیرے کا بیٹا تھا اور شاید ایسے ہی غریب رہ کر اپنی زندگی بسر کرتا رہتا۔ میرے ماموں کا گھر بھی اسی گاؤں میں تھا جو ہم سے اچھے حالات میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی اس گاؤں میں زمینیں بھی تھیں جس میں کھیتی باڑی کر کے وہ اپنا گزارا کر لیتے تھے۔ یوں انہیں کوئی مالی تنگی نہیں تھی، لیکن ہمیں بہت پریشانی تھی۔ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں جبکہ ایک بھائی بھی چھوٹا تھا۔ ماموں کی ایک بیٹی روحی تھی جسے میں بے حد پسند کرتا تھا، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ کسی چاند کی خواہش کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ وہ ایک اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور میرے ماموں کبھی ہماری غربت دیکھ کر یہاں رشتہ نہ کرتے۔ اسی لیے روحی جب بھی آتی تو میں اپنی نظریں جھکا کر کام کرتا رہتا اور کبھی بھی اپنے چہرے سے یہ ظاہر ہونے کی کوشش نہ کرتا کہ میرے دل میں اس کے لیے کیا ہے۔ میں اپنی اس خواہش کو اپنے دل میں ہی دبا کر رکھنا چاہتا تھا۔ گاؤں میں جو میلہ ہونے والا تھا، اس میلے میں ابھی 6 مہینے باقی تھے اور میرا باپ چاہ رہا تھا کہ چونکہ میں نے ابھی سپیرے کا کام کرنا شروع کیا ہے تو میں اس کام میں اتنا ماہر ہو جاؤں کہ پہلے ہی سال میں اس مقابلے میں شرکت کر کے اسے جیت لوں۔ جب بھی وہ مجھے اس مقابلے کے بارے میں بتاتا تو میں دل ہی دل میں ہنستا اور سوچتا کہ 20 سالوں سے وہ یہ کام کرتے آ رہے تھے۔ جب وہی مقابلہ نہیں جیت سکے تو بھلا پھر میں 1 سال میں یہ کیسے کر سکتا تھا۔ ہمارے گاؤں میں ایک بہت بڑا زمیندار رہا کرتا تھا۔ وہ اکثر ہی اس گاؤں کے سپیروں سے خوبصورت ناگ خرید لیتا اور انہیں اپنے شہر میں رہنے والے دوستوں، جن میں سیاستدان، صنعت کار اور بڑے بڑے بزنس مین ہوا کرتے تھے، انہیں بیچ دیا کرتا تھا۔ آج تک ابا کے ہاتھ ایسا کوئی ناگ لگا ہی نہیں تھا جس کی اچھی سی قیمت وصول ہو اور وہ ناگ ہماری قسمت بدل دے۔
پھر اس سال زمیندار نے ایک ایسا اعلان کیا جسے سن کر گاؤں کے سبھی لوگ حیرت سے دوچار ہو گئے تھے۔ زمیندار کا کہنا تھا کہ گاؤں میں ہونے والے مقابلے میں اگر کسی سپیرے نے کسی اچھا دھاری ناگ کو پکڑ لیا تو وہ اسے منہ مانگا انعام دے گا، چاہے وہ اس کے بدلے میں میری ساری دولت بھی لے لے، لیکن مجھے ایک اچھا دھاری ناگ چاہیے۔ یوں تو سانپوں کی بستی میں بڑے بڑے ناگ اور سانپ تھے، لیکن اچھا دھاری ناگ کا ہونا ناممکنات میں سے تھا، کیونکہ اگر ایسے ناگ کی نسل اس بستی میں ہوتی تو کسی نہ کسی سپیرے کے ہاتھ ضرور لگتی، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا تھا اور گاؤں کا کوئی بھی سپیرا آج تک کسی اچھا دھاری ناگ کو نہیں پکڑ سکا تھا۔ میری دونوں بہنیں جوان ہو چکی تھیں اور ہر لحاظ سے شادی کے قابل تھیں، لیکن مجھے پتا تھا کہ اتنی غربت ہونے کے باعث گاؤں کے کسی گھر سے بھی ان کے لیے کوئی اچھا رشتہ آنا ممکن نہیں تھا۔ ہمارے گاؤں کے لوگ نہ صرف لالچی تھے بلکہ ان کی زیادہ کوشش یہی ہوتی تھی کہ کسی ایسے گھرانے میں شادی کریں جہاں سے لڑکی اچھا خاصا جہیز لے کر آئے اور لڑکے کو بھرپور سپورٹ حاصل ہو۔ یوں تو ماموں کے بھی 2 جوان لڑکے تھے، وہ چاہتے تو ہماری بہنوں کا رشتہ لا سکتے تھے، لیکن شاید ان کی یہ سوچ نہیں تھی، کیونکہ میرے ماموں ایک تو مغرور طبیعت کے آدمی تھے، وہ اپنے سے نیچے کسی انسان کو زیادہ منہ نہیں لگاتے تھے، اور اسی وجہ سے میں یا میرے ابا زیادہ ان کے گھر نہیں آیا جایا کرتے تھے، لیکن وہ ہر سال اماں سے ملنے ایک دفعہ ضرور آتے تھے، اور جب بھی آتے اماں کے لیے ڈھیروں کپڑے اور کھانے پینے کی چیزیں دے کر جایا کرتے تھے۔ جب وہ یہ سب چیزیں لے کر آتے تو میں دل ہی دل میں سوچتا کہ شاید ماموں ہمیں یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ ہم کتنے کمتر اور غریب لوگ ہیں، شاید ہمارا زندگی میں ان چیزوں سے کبھی واسطہ ہی نہیں پڑتا ہو۔ اب اماں اور ابا دن رات پریشان رہنے لگے تھے۔ وہ بہنوں کی وجہ سے تو فکر مند تھے ہی، لیکن شاید گھر کے حالات بھی خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے تھے۔ میں روزانہ ہی اس ریت والے علاقے میں جاتا اور وہاں سے اچھا سانپ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا، لیکن میرے ہاتھ آج تک صرف سانپوں کے بچے ہی لگے تھے، نہ کہ کوئی بڑا ناگ یا کوئی خوبصورت سا سانپ مجھے ملتا جسے پا کر میں اپنی قسمت ہی بدل لیتا۔ آج بھی میں اسی سانپوں کی بستی میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہاں پر جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں، آدمی کو یہاں بیٹھتے ہوئے بھی اچھی خاصی احتیاط کرنی پڑتی تھی۔ ابھی میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہی تھا کہ اچانک جھاڑیوں میں سے سرسرانے کی آہٹ ابھری۔ میں چونک سا گیا اور فوراً ہی اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا۔ یقیناً ان جھاڑیوں میں کوئی نہ کوئی ناگ یا سانپ کی موجودگی کا اندیشہ ہو سکتا تھا۔ تبھی میں نے دھیرے سے جھاڑیوں کو اوپر کیا تو اچانک ہی میری نظر ایک خوبصورت موٹے لمبے ناگ پر پڑی۔ وہ اتنا حسین اور خوبصورت تھا کہ میں نے آج تک اپنی پوری زندگی میں ایسا ناگ نہیں دیکھا تھا۔ میں اسے پکڑنے ہی والا تھا کہ اچانک ہی میری نظر اس کے سر پر پڑی، جو شدید زخمی حالت میں لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اسے دیکھ کر بے حد رحم آیا تھا، اور پھر میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ نہیں کیا بلکہ اس کے سر پر ایک مرہم لگا دیا جو ہم سپیروں کے پاس اکثر موجود ہوتا تھا۔ وہ سانپ بری طرح مچل رہا تھا اور اسے دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ شاید وہ زخمی ہونے کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔ مرہم لگے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اس نے تڑپنا بند کیا اور سیدھا ایک بہت بڑے بل میں گھستا چلا گیا۔ وہ ناگ نہایت ہی خوبصورت اور دکھنے میں ایک اچھا دھاری ناگ لگ رہا تھا۔ اگر میں اسے پکڑ لیتا تو شاید میری قسمت بدل جاتی۔ اب کیا افسوس کرنا تھا جب میں نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اسے جانے دیا تھا، تو پھر میں بیٹھ کر ادھر کیا کرتا؟ اس لیے میں مایوس ہو کر گھر کی طرف لوٹ گیا تھا۔ ابا نے مجھے آج خالی ہاتھ واپس آتے دیکھا تو کہنے لگے کہ تمہیں ابھی بہت وقت لگنا ہے یہ سب سیکھنے میں، مجھے نہیں لگتا کہ تم اس پیشے میں کامیاب ہو سکو گے۔ مجھے ابا کی بات سن کر غصہ آیا تھا۔ پھر میں انہیں غصے سے کہنے لگا کہ میں نے آپ کو کتنا منع کیا تھا کہ میں یہ کام نہیں سیکھنا چاہتا، پھر بھی آپ نے زبردستی مجھے اس کام میں ڈالا، اور اب آپ خود ہی میرا حوصلہ بڑھانے کی بجائے میری ہمت کو کم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ابا میری بات سن کر کہنے لگا کہ بیٹا، اتنے سالوں سے میں اس مقابلے میں شرکت کرتا آ رہا ہوں، اگر اس سال بھی شرکت نہ کرتا تو پھر اس گاؤں میں ہماری کیا عزت رہ جاتی کہ شاید میں ڈر کے مارے اس مقابلے میں شرکت نہیں کر رہا۔ لیکن جب سے میں نے تمہیں اس پیشے میں ڈالا ہے تب سے میرے ساتھی سپیروں کا کہنا ہے کہ تمہارا بیٹا تمہاری قسمت ضرور بدلے گا۔ میں نے ابا کی بات سن کر سر جھٹک دیا۔ پھر دوسرے دن ہر روز کی طرح میں دوبارہ اپنی قسمت آزمانے وہیں جا کر بیٹھ گیا تھا، لیکن آج بھی میرے ہاتھ کچھ نہیں لگا تھا اور اب میں مایوس ہو کر گھر کی طرف جا رہا تھا۔
ابھی میں یہاں سے گزر ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے ایک درخت کے نیچے سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ میں یہ آوازیں سن کر چونک گیا تھا، پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ یہ نسوانی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ جو بھی عورت رو رہی تھی اس کی آواز میں نہایت درد تھا، شاید وہ کسی تکلیف میں مبتلا تھی۔ ابھی میں نے 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ میری نظر ایک لڑکی پر پڑی، سیاہ لمبے کالے بال بکھیرے۔ وہ لڑکی درخت کے نیچے بیٹھی رو رہی تھی۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیا تکلیف ہے جو آپ ایسے رو رہی ہیں؟ میری بات سن کر اس نے سر اٹھایا اور مجھے دیکھنے لگی۔ میں اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا تھا کیونکہ اس لڑکی کی ہری آنکھیں اتنی خوبصورت تھیں کہ میں کئی ثانیے تک نظر ہی نہ ہٹا سکا تھا۔ اس کی آنکھیں ہی نہیں بلکہ وہ پوری ہی نہایت خوبصورت تھی۔ کالے لمبے سیاہ بال پشت پر بکھرائے، وہ ہمارے گاؤں کی تو ہرگز نہیں لگ رہی تھی۔ تبھی میں اس سے کہنے لگا کہ اس طرح آپ کا اکیلا یہاں بیٹھنا درست نہیں۔ آپ کہاں سے آئی ہیں اور اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ میری بات سن کر وہ روتے روتے مجھ سے کہنے لگی کہ اپنی بدقسمتی پر میں روؤں نہیں تو کیا کروں؟ میری سوتیلی ماں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا ہے۔ میرا جرم صرف اتنا تھا کہ میں نے ان کی اجازت کے بغیر کھانا کھا لیا تھا۔ انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ میرے پورے جسم پر نیل پڑ گئے ہیں۔ تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ پھر اس نے جیسے ہی اپنے بازو پر سے کپڑا ہٹایا تو میں دھک سے رہ گیا تھا کیونکہ اس کا پورا بازو نیلا ہو رہا تھا اور گردن پر بھی نیلے نشانات نظر آ رہے تھے۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ کوئی عورت اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہے کہ اتنی خوبصورت اور معصوم لڑکی کو جانوروں کی طرح یوں مارے۔ میں اس خوبصورت لڑکی کو یوں اکیلا اس جگہ پر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، اسی لیے میں اسے کہنے لگا کہ اس طرح سے یہاں اکیلا بیٹھنا مناسب نہیں۔ پتا تو ہے کہ زمانہ کس قدر خراب ہے۔ چلو آؤ میرے ساتھ میرے گھر میں۔ ابا، اماں اور میری بہنیں ہیں، وہ تمہیں مرہم بھی لگائیں گی اور تمہارا خیال بھی رکھیں گی۔ میری بات سن کر وہ آنسو بھری نظروں سے مسکرا دی تھی، پھر کہنے لگی کہ تم انتہائی درد دل رکھنے والے انسان نظر آتے ہو۔ تمہاری اس مہربانی کا شکریہ۔ میرے پاس ابھی کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی مجھے کوئی ٹھکانہ مل جائے گا میں جلد ہی وہاں چلی جاؤں گی۔ میں نے اس کی بات پر سر ہلا دیا تھا۔ اب وہ میرے پیچھے پیچھے میرے ساتھ آ رہی تھی۔ میں اسے گھر تو لے کر جا رہا تھا، لیکن ساتھ ہی یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں اماں ابا اسے دیکھ کر غصہ نہ کریں، وہ شاید کچھ اور سمجھیں کہ شاید میں اسے کہیں سے بھگا کر اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ نہیں، لیکن میں انہیں صاف صاف بتا دوں گا کہ یہ کس قدر لاچار اور مجبور لڑکی مجھے روتی ہوئی یوں راستے میں ملی ہے۔ میں دل ہی دل میں اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہوا گھر کی طرف جا رہا تھا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اس نوجوان لڑکی کو میرے پیچھے دیکھ کر اماں اور ابا سمیت میری بہنیں بھی حیرت سے دوچار ہو گئی تھیں۔ میری دونوں بہنیں رقیہ اور صفیہ اس لڑکی کے ارد گرد ایسے گھوم گھوم کر دیکھ رہی تھیں جیسے وہ کوئی دنیا کا 8واں عجوبہ ہو۔ میں ابا کی آنکھوں میں اپنے لیے لعنت ملامت پہلے سے ہی دیکھ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ غلط سمجھتے، میں نے فوراً ہی اماں سے جا کر کہا کہ اماں، اس لڑکی کا باپ مر چکا ہے اور سوتیلی ماں نے اس پر ظلم اور زیادتی کر کے اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ یہ راستے میں کھڑی ہوئی رو رہی تھی اور شاید یہ ہمارے گاؤں کی نہیں کسی دوسرے گاؤں کی ہے۔ میں اسے اپنے گھر لے آیا ہوں، آپ اس کا زخمی وجود دیکھیں، آپ کو خود ہی اس کے اوپر ہونے والے ظلم اور زیادتی کا پتہ لگ جائے گا۔ اماں اب اسے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھ رہی تھی۔ پھر میری بہن صفیہ مجھے کہنے لگی کہ اچھا ہوا دینو تم اسے لے کر آ گئے، دیکھو تو صحیح کس قدر خوبصورت لڑکی ہے، اللہ نے اسے بہت فرصت سے بنایا ہوگا یقیناً۔ ایسی خوبصورت اور ہری آنکھوں والی لڑکی تو ہمارے پورے گاؤں میں نہیں ہے۔ میری دونوں بہنیں بھی میری طرح اس انجان لڑکی کی خوبصورتی سے متاثر ہو گئی تھیں۔ اماں اب اس کا بازو ہٹا کر اس کے جسم پر پڑے ہوئے نیل دیکھ رہی تھی، پھر افسوس سے کہنے لگی کہ نہ جانے کتنی ظالم عورت ہوگی جو اتنی پیاری لڑکی کو اس نے ایسی بے دردی سے مارا ہے۔ اس لڑکی نے اپنا نام شبنم بتایا تھا۔ وہ میری بہنوں سے یوں باتیں کر رہی تھی جیسے بچپن سے انہیں جانتی ہو۔ پھر چند دن بعد ہی وہ گھر کے ایک ایک فرد سے یوں گھل مل گئی جیسے شروع سے ہی اس گھر میں رہ رہی ہو۔ ہمارے پورے گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ دین محمد کے گھر ایک انتہائی خوبصورت لڑکی آئی ہے جس کی آنکھیں خوبصورت اور ہری ہیں۔ دور دور سے گاؤں کی عورتیں شبنم کو دیکھنے کے لیے ہمارے گھر آ رہی تھیں۔ جب بھی وہ کسی عورت کو آتے ہوئے دیکھتی تو بھاگ کر کمرے میں چھپ جایا کرتی تھی، پھر اماں کو کہتی کہ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا کہ کوئی مجھے یوں دیکھے، اس لیے اب آپ نے کسی کو بھی نہیں آنے دینا۔
अम्मा ने उसके कहने पर अब अक्सर ही औरतों को मना कर दिया था कि शबनम एक मासूम लड़की है और वो अनजान लोगों को देखकर घबरा जाया करती है। अब वो हमारे साथ हमारे घर में एक फ़र्द की तरह रह रही थी। कुछ दिनों बाद रूही अपनी माँ के साथ हमारे घर आई और उसने जब शबनम को देखा तो उसकी आंखों में साफ हसद और जलन की झलक नज़र आई थी। शायद वो उसकी खूबसूरती से मुतासिर होकर उससे जल रही थी। रूही ने तिरछी नज़रों से मुझे भी देखा था कि मैं उस लड़की के इर्द गिर्द तो नहीं घूम रहा, लेकिन मैं उन दोनों को नज़रअंदाज करके अपने काम में मसरूफ़ रहा करता था। शबनम ज़्यादातर अम्मा और बहनों से ही बातें करती रहती थी। वो हर लिहाज से एक अच्छी और समझदार लड़की लगती थी। कभी भी उसने मेरे आगे पीछे घूमने की कोशिश नहीं की थी। वैसे भी वो इस कदर खूबसूरत थी कि मैं क्या, अगर गांव का कोई अमीर तरीन ज़मींदार भी होता तो शायद उसकी खूबसूरती से मुतासिर हुए बिना न रह सकता। एक दिन जब मैं अपनी चौपाल में बैठा था और मैंने मुख्तलिफ मिट्टी की हांडियाँ बनाकर रखी हुई थीं जिसमें छोटे छोटे नाग पाल रखे थे, मैं उनके बड़ा होने का मुंतज़िर था। मैं अपना काम कर रहा था कि अचानक वहाँ शबनम आ गई। वो सारी चीज़ों को हैरत से देख रही थी। मेरे साथ ही नीचे ज़मीन पर बैठ गई और कहने लगी कि तुम्हें इन बेचारे सांपों को कैद करके क्या मिलता है? आखिर तुम उन्हें आज़ाद क्यों नहीं कर देते हो? उसकी बात सुनकर मैं उससे कहने लगा कि इन सांपों और नाग की वजह से ही तो हमारा घर चल रहा है। अगर हम ये काम छोड़ देंगे तो फिर भला कहाँ से खाएंगे? मेरे अब्बा ने अपनी पूरी ज़िंदगी में यही काम किया है और अब उनके कहने पर उनका पेशा अपनाकर मैं ये काम कर रहा हूँ। वो बड़े गौर से एक एक सांप को देख रही थी। काफ़ी देर तक वो उन्हें देखती रही। मुझे न जाने क्यों उसके चेहरे की रंगत बदलती हुई महसूस हो रही थी। फिर मैं उसे अपना वहम समझकर नज़रअंदाज कर गया। एक दिन अब्बा से मुलाकात करने उनका जानने वाला एक बहुत बड़ा सपेरा हमारे घर आया। वो अब्बा जैसी उम्र का बुजुर्ग इंसान था। अचानक ही शबनम उनके लिए चाय लेकर आई तो वो उसे गौर से देखने लगा और फिर अपनी जगह से उछल पड़ा था। अब्बा को कहने लगा कि ये लड़की कौन है, तो अब्बा उसे बताने लगा कि किस तरह ये लड़की बेचारी अपनी सौतेली माँ के हाथों सताई हुई थी और फिर हमारे घर आकर हमारे साथ रह रही है। मुझे न जाने क्यों उनकी हालत बदलती हुई महसूस हो रही थी। फिर मैंने अपने कानों से सुना जब वो अब्बा को कह रहा था कि दीन मोहम्मद, मेरी बात मान, इस लड़की को अपने घर में ना रख, मुझे ये सही नहीं लगती। ऐसा लगता है कि ये लड़की किसी वजह से इस घर में आई है। इसकी हरी आंखें न जाने क्यों किसी अनजाने खतरे की अलामत महसूस हो रही हैं। अब्बा चाचा बशीर की बात सुनकर हंस दिया था। फिर उन्हें कहने लगा, बशीर, कैसी बातें कर रहे हो यार? वो बेचारी ऐसी हालत में हमारे घर आई थी, अगर मैं उसे अपने घर में जगह ना देता तो न जाने कहाँ मारी मारी फिरती बेचारी। वो बिल्कुल आम इंसानों की तरह हमारे साथ रह रही है, मिलजुल कर चल रही है। फिर अब्बा ने चाचा बशीर का ध्यान इन सारी बातों से हटाकर उसे दूसरे मौजू पर लगा दिया था। मुझे हैरत भी हुई थी कि चाचा बशीर ने उसे एक नज़र देखा था और उसके बारे में इस तरह से बात कर रहा था। आज तक हमें तो उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ महसूस नहीं हुई थी। फिर एक दिन मैं काम पर जाने लगा तो वो मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। उसकी ये बात सुनकर मुझ समेत मेरी बहनें भी हंस पड़ी थी। फिर वो उसे बताने लगी कि जिस जगह पर दीनू जा रहा है ना, वो जगह बहुत ख़तरनाक है। अगर तुमने वहाँ पर रहने वाले सांपों को देख लिया ना तो खौफ से चीखने लग जाओगी। उन दोनों की बात सुनकर शबनम मुस्कुरा दी और कहने लगी कि मैं भी वहाँ पर जाकर सांपों और नाग को देखना चाहती हूँ कि फिर वो इंसानों के काबू में कैसे आते हैं। मैं उसे लाख मना करता रह गया, लेकिन उसके बेहद इसरार पर आखिरकार मैं उसे अपने साथ लेकर उस बस्ती की तरफ आ गया था। फिर मैं एक जगह पर बैठ गया और मैंने अपने थैले में से बीन निकाली और उसे बजाना शुरू कर दिया था। मैं जानता था कि इस बीन की आवाज़ सुनकर जिस किसी झाड़ियों में भी सांप छुपे हुए होंगे वो निकलकर बाहर आ जाएंगे। शबनम मेरे पीछे ही बैठी थी। जैसे ही मैंने बीन बजानी शुरू की, काफ़ी देर तक मैं बीन बजाता रहा, लेकिन एक भी सांप नहीं आया था। अब मैंने बीन बजाना छोड़कर पीछे मुड़कर देखा तो मैं हैरत से दो चार हो गया, क्योंकि शबनम मेरे पीछे मौजूद नहीं थी। मैं खड़ा होकर उसे इधर उधर देखने लगा, हैरान था कि आखिर वो कहाँ चली गई है। इस जगह पर अक्सर ही खतरनाक जहरीले सांप मौजूद होते थे। मुझे ये भी डर था कि कहीं उसकी जान को कोई खतरा ना हो जाए, कहीं कोई जहरीला सांप उसे काट ना ले। मैं काफ़ी देर तक उसे ढूंढता रहा, लेकिन वो मुझे नहीं मिली थी। अब मैं परेशान सा होकर घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में भी उसे देखता आया, लेकिन वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आई थी।
जैसे ही मैं परेशानी में घर में दाखिल हुआ तो मुझे उसे देखकर गुस्सा आ गया, क्योंकि वो सामने ही खड़ी मेरी बड़ी बाजी रुकैया से बातें कर रही थी। मैं गुस्से से उसके सर पर गया और उससे कहने लगा कि तुम यहाँ पहुँच गई हो और मैं वहाँ तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी और फिर कुछ कहे बिना अंदर कमरे में भाग गई थी। मैं भी फिर अपनी चौपाल में आ गया था। अचानक ही मेरे जहन में ये ख्याल आया कि इतना लंबा रास्ता उसे इतनी जल्दी कैसे याद हो गया था कि वो मेरे सामने से गुजरकर घर भी पहुंच गई थी और मुझे उसकी खबर तक ना हुई थी। ये सारी बातें मैं महज सोच कर रह गया, फिर अपना ध्यान काम में लगा दिया। अब अब्बा मुझे रोज़ ही ये कहते रहते थे कि तुम भी जल्द अज जल्द कोई बड़ा हाथ मारकर इस मुकाबले की तैयारी करना शुरू कर दो। ऐसा न हो कि मैं तुम्हें पहली बार इस मुकाबले में शिरकत करने का मौका दूं और तुम पहली ही बार में मेरी नाक कटवाकर सबसे आखिर में रह जाओ। अब्बा की बातें सुन सुनकर मैं तंग आ गया था। मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे ज़हनी तौर पर यूं ही परेशान करते रहेंगे तो कभी भी मेरे हाथ कोई बड़ा सांप नहीं लगेगा। फिर एक दिन जब मैं उदास सा बैठा था तो शबनम मेरे पास आई और कहने लगी कि तुम इतने उदास क्यों नज़र आ रहे हो। मैं दिल गिरफ्तगी से उसे कहने लगा कि उदास ना हूँ तो क्या करूँ। कहीं से भी ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आती है कि अपने घर के हालात बदल सकूं। 2 जवान बहनों की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर हैं, तो बूढ़े माँ बाप की भी नज़रें मुझ पर ही टिकी हैं कि मैं कोई ऐसी जादू की झड़ी घुमाऊं कि मेरी बहनों की शादियां भी हो जाएं और घर में रुपए पैसे की रेल पेल भी हो जाए। छोटा भाई शहर जाकर पढ़ना चाहता है, लेकिन इतने पैसे कहाँ से लाऊं कि उसके हॉस्टल में जाकर रहने का खर्चा उठा सकूं। मैं पहली बार किसी के सामने अपना हाल दिल बयान कर रहा था। वो मुझे गौर से सुनती रही और फिर कहने लगी कि क्या कोई ऐसी उम्मीद है कि जिससे तुम्हारे घर के हालात बदल जाएं, या कुछ ऐसा करना हो कि रातों रात तुम्हारे पास ये सब कुछ आ जाए। मैं उसकी मासूम बातें सुनकर हंसा और कहने लगा कि यूं तो मेरे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि मैं अपने हालात बदल लूं, लेकिन हाँ, इस गांव में एक ऐसा मेला लगता है जिसमें रातों रात इंसान की किस्मत बदल जाती है। लेकिन चूंकि इसमें सैकड़ों लोग शिरकत करते हैं तो बहुत कम उम्मीद है कि मुझे ये जीतने का मौका मिल सके। मेरी बात सुनकर वो हैरान हुई और फिर हैरत से कहने लगी कि ये कैसा मेला और कैसा मुकाबला है, मुझे पूरी बात बताओ। फिर मैंने उसे पूरी बात बताई कि किस तरह गांव में सांपों का एक मुकाबला होता है और जिसके पास सबसे खूबसूरत सांप या नाग होता है उसे एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाता है और यूं रातों रात उसकी किस्मत बदल जाती है। इस गांव में रहने वाले कितने ही लोग हैं जो इस मुकाबले की वजह से अपनी किस्मत बदल चुके हैं। ये मुकाबला पिछले 20 साल से होता आ रहा है। मेरी बात सुनकर शबनम की हरी आंखों में बेहद हैरानी थी। फिर उसने मुझसे एक सवाल किया और कहने लगी, अच्छा, जो मुकाबला जीत जाता है फिर उसके पास जो ये सांप होता है वो मुकाबले वाले रखते हैं या उस सपेरे को वापस दे दिया जाता है। उसकी बात पर मैं कहने लगा कि नहीं, वो भला मुकाबले वाले क्यों रखेंगे, आखिर सपेरे ने इतनी मेहनत करके उस नाग को पकड़ा होता है तो इसीलिए वो उसे हरगिज़ अपने पास नहीं रखते। मेरी बात सुनकर न जाने क्यों उसके चेहरे पर इत्मीनान फैल गया था। फिर वो कहने लगी कि अच्छा, मुझे यकीन है कि तुम इस साल ये मुकाबला ज़रूर जीतोगे और मैं इसे जितवाने में तुम्हारी मदद करूँगी। ये बात सुनकर मैंने सर हिला दिया, लेकिन मैं दिल ही दिल में हंसा था और सोच रहा था कि उस दिन तो वो खौफ के मारे वापस घर भाग कर आ गई थी और अब वो भला सांपों को पकड़कर मेरी मदद करेगी। ऐसा होता हुआ मुझे मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था। जूं जूं मुकाबले के दिन करीब आते जा रहे थे, मेरे दिल में एक अनजाने से खौफ ने सर उठा रखा था। मैं अभी तक अपनी किसी भी कोशिश में कामयाब न हुआ था। मेरे पास सारे छोटे छोटे ही सांप थे, सिर्फ एक ही थोड़ा सा सही दिखने वाला सांप था जिसे मैं मुकाबले में रख सकता था, लेकिन वो भी ऐसा था कि मुझे नहीं लगता था कि इस सांप को लेकर मैं इस मुकाबले में शिरकत करने के भी काबिल था। इस गांव में रहने वाला बच्चा बच्चा इस मेले की तैयारी करता था। दूर दूर से लोग शिरकत करने के लिए यहाँ पर आते थे और अच्छा खासा रश लग जाया करता था। मैंने भी मुकाबले में अपना नाम तो लिखवा दिया था। आखिर को मैं इस गांव में रहने वाले एक बड़े सपेरे दीन मोहम्मद का बेटा था। मुझे भी इस मुकाबले में शिरकत करने की इजाज़त मिल गई थी। मुकाबले से एक दिन पहले मैंने अब्बा को साफ साफ कह दिया था कि मैं किसी तौर भी ये पेशा करने के लायक नहीं हूँ, इसलिए अब इस मुकाबले में शिरकत करने के बाद मैं शहर जाकर काम करूँगा और वहाँ जाकर अच्छी नौकरी ढूंढने की कोशिश करूँगा। अब्बा मेरी बात सुनकर मायूस नज़र आते थे। फिर आखिरकार मुकाबले का दिन भी आ पहुँचा। शाम को 5 बजे सारे सपेरों का मुकाबला मुनक़िद होना था। मैं भी अपनी हंडिया संभाले उस मुकाबले में पहुँच गया था।
میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے سانپ کو سب سے آخر میں سب کے سامنے دکھاؤں تاکہ مجھے زیادہ شرمندگی نہ ہو۔ اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے بڑے بڑے لوگ بے چین دکھائی دیتے تھے۔ ہمارے گاؤں کا سب سے بڑا زمیندار اور اس کے دوست بھی اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے تھے اور وہ مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کیا کرتے تھے۔ پھر ایک ایک کر کے سانپوں کا مظاہرہ ہونے لگا اور اتنے خوبصورت سانپ اس مقابلے میں پیش کیے جا رہے تھے۔ ایک ایک کر کے سارے ہی سپیرے اپنا سانپ دکھا چکے تھے۔ اب میری باری تھی۔ جیسے ہی میں نے اپنی ہنڈیا کا ڈھکن کھولا تو اس میں سے اچک کر ایک بہت بڑی ناگن نے سر نکالا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے خود جھٹکا لگا تھا۔ میں ادھر بین بجائے جا رہا تھا تو دوسری طرف وہ سنہری خوبصورت ناگن اس دھن پر یوں رقص کر رہی تھی جیسے اس کے علاوہ وہاں پر کوئی اور موجود ہی نہ ہو۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میری ہنڈیا میں تو سب سے چھوٹا سانپ تھا، پھر یہ اتنی بڑی حسین ناگن میرے پاس کہاں سے آ گئی تھی؟ میں بین بجاتا رہا اور وہ اس کی دھن پر رقص کرتی رہی۔ دیکھنے والے لوگ تالیاں بجا بجا کر داد دے رہے تھے۔ سارے بوڑھے سپیروں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی کیونکہ اتنی بڑی حسین ناگن وہ بھی میرے پاس موجود ہو۔ کسی کو تو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی تھی اور میں تو خود شدید حیرت سے دوچار تھا۔ میرے ساتھ یہ کیسے ایک دھوکہ ہو گیا تھا؟ میں نے تو خود اپنی ہنڈیا میں ایک چھوٹا سا سانپ رکھا تھا، پھر یہ اتنی لمبی اور حسین ناگن میرے پاس کہاں سے آئی تھی؟ اس کی دھوپ میں چمکنے والی خوبصورت جلد بتا رہی تھی کہ وہ ایک اچھا دھاری ناگن تھی۔ مجھے ہر طرف سے شاباش مل رہی تھی، لیکن سپیروں کے چہرے پر مایوسی نظر آ رہی تھی۔ لوگ کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہے تھے۔ پھر میں نے اسے واپس اپنی ہنڈیا میں قید کیا اور ہر طرف سے ملنے والی داد کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ سارے ہی سپیرے دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہے تھے کیونکہ وہ عمر اور تجربے میں مجھ سے کئی گنا بڑے تھے، لیکن آج میں نے یہ بازی پلٹ کر رکھ دی تھی۔ پہلی بار میں نے اس مقابلے میں شرکت کی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد میرا نام جیتنے والے سپیرے کے نام کے طور پر سب سے اوپر تھا۔ میں یہ مقابلہ جیت گیا تھا۔ ہر طرف تالیاں بج رہی تھیں۔ پھر گاؤں کے زمیندار نے اپنی جگہ سے اٹھ کر مجھے گلے سے لگا لیا اور مجھے اس مقابلے میں ملنے والا انعام دے دیا تھا۔ میں تو راتوں رات لکھ پتی بن گیا تھا۔ اس مقابلے میں جو انعام مجھے ملا تھا وہ لاکھوں میں تھا۔ ابا خوشی سے رونے لگ گیا۔ وہ خود مجھے دیکھ کر حیران تھا اور بار بار مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تم نے اتنا بڑا راز مجھ سے کیسے چھپا لیا، مجھے کانوں کان خبر نہیں ہونے دی اور اس ناگن کو مجھ سے چھپا کر رکھا۔ میں ان کی تعریف پر دل ہی دل میں شرمندہ تھا کیونکہ میں تو خود بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا۔ کون تھا ایسا جس نے میری قسمت یوں راتوں رات بدل دی تھی؟ پھر گاؤں کے نوجوانوں نے مجھے کندھے پر اٹھا لیا اور مجھے گلیوں میں گھمانے لگے۔ میرے گلے میں ہار تھا اور ہاتھ میں جیتنے والی رقم۔ پھر میں خوشی خوشی گھر گیا اور میں نے اماں کو گلے لگا لیا تھا۔ میری چھوٹی بہنیں بھی خوشی سے بے حال تھیں۔ پھر میں نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں لیکن مجھے شبنم کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ میں اماں سے اس کے بارے میں پوچھنے لگا تو اماں کہنے لگیں کہ بیٹا وہ تو صبح سے ہی کہیں گئی ہوئی ہے، نہ جانے کہاں چلی گئی، بتا کر بھی نہیں گئی تھی، اسی لیے میں نے اسے ڈھونڈا ہی نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ وہ اپنے گاؤں میں واپس چلی گئی ہو کیونکہ اسے گئے ہوئے پورا دن گزر گیا ہے۔ میں اماں کی بات سن کر حیران ہو گیا تھا۔ وہ بھلا واپس اسی گھر میں کیسے جا سکتی تھی جہاں پر اسے نیلو نیل کر کے نکال دیا گیا تھا؟ پھر میں اس کی غیر موجودگی کو نظر انداز کر کے اپنی خوشیوں میں مگن ہو گیا۔ میں نے وہ ہنڈیاں سنبھال کر اپنی چوپال میں رکھ دی تھی۔ ابھی ہم سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ہی دروازے سے شبنم اندر آئی تھی۔ وہ کچھ تھکی تھکی سی لگ رہی تھی جیسے کسی لمبے سفر سے آئی ہو۔ میری بہن صفیہ نے اسے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی دیکھو آج دینو کامیاب ہو گیا ہے، اس نے ہم سب کی قسمت بدل دی ہے، دیکھو ہم بھی اس گاؤں کے رہنے والے امیر انسان بن گئے ہیں۔ پھر اماں نے اسے مصنوعی ناراضگی سے کہا تم کہاں چلی گئی تھی، میں تو صبح سے تمہیں ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ اس کی ہری آنکھوں میں تھکن واضح تھی اور لال آنکھیں بتا رہی تھی جیسے وہ بہت کام کر کے آئی ہو۔ پھر اماں کو کہنے لگی کہ میں ایک ضروری کام سے اپنے گاؤں گئی تھی لیکن وہ کام ہو نہیں سکا اس لیے واپس آ گئی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنی چوپال میں واپس گیا اور اپنی ہنڈیا کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا اور پھر اچھل پڑا کیونکہ وہاں کوئی بڑی ناگن نہیں بلکہ وہی میرا مریل سا سانپ پڑا ہوا تھا۔ یہ کسی جادوگر کی کارستانی تھی یا میرے اوپر کسی نے جادو کروا دیا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ مریل سا سانپ اپنی ہنڈیا میں رکھا تھا، لیکن اس ہنڈیا سے اتنی بڑی اچھا دھاری ناگن کا نکلنا کسی اچنبھے کی بات تھی۔
کچھ بھی تھا، یہ مقابلہ جیت کر میں اپنی قسمت تو بدل چکا تھا۔ اب پورے گاؤں میں ہمارا گھرانہ مشہور ہو چکا تھا۔ پھر ٹھیک 1 مہینے بعد میری دونوں بہنوں کا اس گاؤں میں رہنے والے امیر لوگوں کے گھر سے رشتہ آیا تو اماں ابا نے ہاں کرنے میں دیر نہ کی، کیونکہ اب پیسہ بھی گھر میں موجود تھا، آرام سے بہنوں کی شادی ہو سکتی تھی۔ شبنم ہمارے ساتھ ہی رہ رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اب وہ دیر تک گھر سے غائب رہنے لگی تھی۔ ابا نے مجھ سے کئی بار پوچھا کہ وہ ناگن تو تم ہرگز نہیں لائے تھے، پھر وہ تمہارے پاس کہاں سے آئی تھی، لیکن میرے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر 2 مہینے کے اندر اندر بہنوں کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی تھی۔ اب گھر میں چھوٹا بھائی، میں، ابا، اماں اور شبنم رہا کرتے تھے۔ پھر اپنے چھوٹے بھائی کو بھی میں نے جلد ہی شہر کے کالج میں داخلہ دلوا کر اسے ہاسٹل میں کمرہ دلوا دیا تھا۔ ایک دن ابا پریشان صورت لیے گھر آئے اور مجھے کہنے لگے کہ زمیندار صاحب نے مجھے اپنے گھر بلایا تھا، اب وہ اصرار کر رہا ہے کہ جو ناگن تمہارے بیٹے کے پاس ہے وہ مجھے چاہیے، کیونکہ ان کے شہر کے کسی بڑے بزنس مین نے اس ناگن کو خریدنے کی بات کی ہے، وہ منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہے۔ میں ابا کو پریشانی سے کہنے لگا کہ ابا آپ ساری بات جانتے تو ہیں کہ وہ ناگن میں نے نہیں پکڑی تھی، نہ جانے میرے پاس کہاں سے آ گئی تھی۔ اگر میں اتنا ماہر ہوتا تو بھلا میں اس ناگن کو ہاتھ سے جانے دیتا؟ آپ خود ہی جانتے ہیں کہ میں کس قدر ناکارہ سپیرا ہوں۔ میں ابا کی بات سن کر پریشان تھا تو دوسری طرف ابا کی حالت بھی مجھ سے کم بری نہیں تھی۔ اچانک ہی مجھے دروازے کا پردہ ہلتا ہوا محسوس ہوا، جیسے کوئی باہر کھڑا ہماری باتیں سن رہا ہو۔ میں نے دروازے پر جا کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ ابا کا کہنا تھا کہ زمیندار چند دن بعد اپنے دوست کے ساتھ ہمارے گھر آنے والا ہے اس ناگن کو دیکھنے کے لیے۔ ان کی باتیں مجھے واقعی ہی تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں اب دن رات پریشان رہنے لگا۔ شبنم نے 2-3 دفعہ مجھ سے پوچھا بھی، لیکن میں نے اسے ٹال دیا تھا۔ وہ بھلا کیا میری مدد کر سکتی تھی، اس لیے میں نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ پھر میں ابا سے کہنے لگا کہ میں ابھی شہر چلا جاتا ہوں چند دن کے لیے، جب تک تم زمیندار کو ٹالے رکھنا، ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ دن بعد یہ بات بھول جائے۔ یوں میں چند دن کے لیے شہر چھوٹے بھائی کے پاس آ گیا تھا۔ شہر میں میرا ایک دوست بھی رہتا تھا۔ میں 1 ہفتے تک اس کے پاس ہی رہا اور اسے یہی بہانہ کرتا رہا کہ میں یہاں نوکری ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں۔ جب اس بات کو 1 ہفتہ گزر گیا تو میں واپس گاؤں آ گیا تھا۔ گاؤں کے زمیندار کو بھی ابا نے کسی نہ کسی طرح بہانہ کر کے ٹال رکھا تھا۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کا مجھے وہم و گمان بھی نہیں تھا، کیونکہ ابا کا دوست چچا بشیر آیا اور ابا سے کہنے لگا کہ تیرے گھر میں رہنے والی ہری آنکھوں والی لڑکی انسان نہیں بلکہ اچھا دھاری ناگن ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے ناگن کا روپ بدلتے دیکھا ہے۔ مجھے چاچا بشیر کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ ابا بھی اس کی بات سن کر حیران تھا۔ پھر کہنے لگا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ بھلا ایک انسانی لڑکی ناگن کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر چاچا بشیر نے جو کہانی سنائی تھی اسے سن کر ہمیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ کل میں سانپوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک راستے میں مجھے ایک لڑکی دکھائی دی۔ یہ لڑکی مجھ سے اتنے فاصلے پر تھی کہ یہ مجھے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آج تک میں نے اپنے کسی گاؤں کی لڑکی یا عورت کو اس طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس لیے جب میں نے اس لڑکی کو وہاں جاتے ہوئے دیکھا تو تھوڑی پریشانی میں مبتلا ہو کر میں اس کا پیچھا کرنے لگا، لیکن میں ایک شدید حیرت سے دوچار ہو گیا جب یہ ایک گھنی جھاڑیوں کے سامنے رک گئی۔ میں ایک درخت کے پیچھے چھپ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایک ناگن کے روپ میں ڈھل کر ان جھاڑیوں میں غائب ہو گئی۔ میں 2-3 گھنٹے تک اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن یہ باہر نہیں نکلی تھی۔ پھر جب میں شام کو تمہارے گھر آیا تو مجھے ایک اور جھٹکا لگا، کیونکہ میں نے جس لڑکی کو وہاں جاتے ہوئے دیکھا تھا اس نے بالکل ویسے ہی کپڑے پہن رکھے تھے جیسے تمہارے گھر میں رہنے والی لڑکی نے پہنے ہوئے تھے۔ میں اس کی شکل تو نہیں دیکھ پایا تھا، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ہری آنکھوں والی لڑکی وہی ہے۔ چاچا بشیر کی آنکھوں اور چہرے پر بالکل بھی جھوٹ نہیں لکھا ہوا تھا۔ وہ پر یقین لہجے میں یہ سب بات بتا رہا تھا۔ پھر میں اندر گیا اور شبنم کو ہر طرف ڈھونڈنے لگا، لیکن وہ غائب تھی۔ پھر ابا نے مجھے اور چاچا بشیر کو چپ رہنے کا کہا اور وعدہ لیا کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتائیں گے، کیونکہ وہ خود شبنم کو اپنی آنکھوں سے ایک ناگن کے روپ میں ڈھلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، تبھی ان کو ان ساری باتوں پر یقین آنا تھا۔
میرے اور ابا کے کہنے پر چاچا بشیر نے ہماری بات سن کر حامی بھر لی تھی۔ اب ہم اس کے آنے کے منتظر تھے، کیونکہ اماں کے کہنے کے مطابق وہ روزانہ صبح میں کہیں جاتی تھی اور پھر شام کو ہی واپس آتی تھی۔ اب ابا کے ساتھ ساتھ میں بھی اس پر نظر رکھنے لگا تھا، اور چاچا بشیر تو ویسے ہی اس کی طاق میں تھا۔ پھر دوسرے دن جب وہ گھر سے باہر گئی تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا، اور پھر آخر چاچا بشیر کی بات بالکل ٹھیک نکلی۔ وہ واقعی ہی لڑکی نہیں بلکہ ایک ناگن تھی۔ میرے سامنے ہی اس نے ایک ناگن کا روپ دھارا اور ان جھاڑیوں میں گھستی چلی گئی جہاں پر میں نے ایک زخمی ناگ کو مرہم لگایا تھا۔ پھر میں وہیں بیٹھا رہا، اور جب تک وہ باہر نہ نکلی میں بھی وہاں سے نہیں ہلا تھا۔ پھر تقریباً 3-4 گھنٹے کے بعد وہ باہر نکلی تھی۔ وہ ناگن بن کر اندر گئی اور ناگن بن کر ہی باہر نکلی، لیکن میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک انسانی لڑکی کا روپ دھار لیا اور وہ شبنم بن کر ہمارے گھر جا رہی تھی۔ میں خوف سے دہل کر رہ گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ چاچا بشیر کی آنکھوں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ دھوکہ نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ ابھی وہ 2-4 قدم ہی چلی تھی کہ اچانک میں اس کے سامنے آ گیا اور غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ کون ہو تم، اور یوں انسان بن کر ہمارے گھر جانے کا مقصد کیا ہے تمہارا؟ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں ایک مصنوعی الجھن تھی، جیسے وہ ان سب باتوں سے انجان بننا چاہ رہی ہو۔ میں اس سے کہنے لگا کہ میں تمہاری حقیقت جان چکا ہوں۔ اس سے پہلے کہ تم ہمارے گاؤں کے رہنے والے سپیروں کے ہاتھوں کسی خطرے سے دوچار ہو جاؤ، مجھے پوری بات بتاؤ۔ میرے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ وہ میری بات سن کر رک گئی، پھر کہنے لگی کہ ہاں، میں ایک اچھا دھاری ناگن ہوں۔ آج سے کچھ عرصے پہلے میرا ساتھی ناگ اور میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اچانک ہی اس پر کسی نے حملہ کر دیا۔ میں اس سے طاقت میں زیادہ تھی، لیکن ابھی اسے پورا اچھا دھاری ناگ بننے میں تھوڑا وقت تھا، اس لیے وہ کسی خطرناک سپیرے کے ہاتھوں زخمی ہو گیا تھا۔ پھر میں اسے لے کر اس سانپوں کی بستی میں چلی آئی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس گاؤں میں رہنے والے سپیرے بہت مہربان اور نیک طبیعت کے مالک ہیں، اور ان کے پاس وہ مرہم بھی ہوتا ہے جسے لگا کر میرا ساتھی ناگ بالکل ٹھیک ہو سکتا تھا۔ میں مدد مانگنے کے لیے اس گاؤں میں آئی تھی، لیکن میرا ساتھی ناگ اس قابل نہیں تھا کہ وہ میری طرح انسان بن کر کسی کی مدد حاصل کر سکے۔ اس لیے میں نے انسان بننے کا فیصلہ کیا اور تمہارے سامنے آ گئی۔ تم بھی ایک مہربان طبیعت کے مالک تھے، پھر میں نے تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ چند دن بعد ہی وہ مرہم مجھے مل گیا جو تمہارے گھر میں رکھا رہتا تھا، اور تم نے ایک بار میرے ساتھی ناگ کو بھی لگا کر اس کی مدد کی تھی۔ میں اس کی کہانی حیرت سے سن رہا تھا، پھر کہنے لگا کہ اچھا، تم نے جب ہی مجھے اس مقابلے میں جتوا کر میری مدد کا احسان اتارنے کی کوشش کی تھی؟ میری بات سن کر اس نے نظریں جھکا لیں اور کہنے لگی کہ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ میں اس دن واقعی ہی ایک اچھا دھاری ناگن بن کر اس مقابلے میں گئی تھی۔ تمہارے چہرے پر جو مایوسی اور پریشانی تھی، میں اسے خوشی میں بدلنا چاہتی تھی، اور پھر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی جب تم نے جیتنے کے بعد وہ انعامی رقم حاصل کر لی تھی۔ اب میرا ساتھی ناگ بالکل ٹھیک ہو چکا ہے، صرف 2-3 دن باقی ہیں، اس کے بعد میں اسے اپنے ساتھ لے کر یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ میں اس کی بات سن کر اسے کہنے لگا کہ ہمارے گاؤں میں رہنے والے 2-3 لوگوں کو تمہارے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ اب وہ تمہیں کسی صورت بھی یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ اس سے پہلے کہ تمہاری جان کو کوئی خطرہ ہو، تم فوراً یہاں سے چلی جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ گاؤں میں رہنے والے کسی بھی انسان کی وجہ سے تمہیں کوئی پریشانی اٹھانی پڑے۔ پھر میں نے اسے ساری بات بتا دی کہ کیسے چچا بشیر نے تمہارا پیچھا کر کے تمہاری اصلیت جان لی ہے۔ وہ میری بات سن کر پریشان ہو گئی تھی، پھر کہنے لگی کہ ابھی تو میرے ساتھی ناگ کو ٹھیک ہونے میں 2-3 دن باقی ہیں، پھر میں اسے ایسی حالت میں کیسے لے کر جا سکتی ہوں؟ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ابا سے 3 دن کی دوا تیار کر کے تمہارے حوالے کر دیتا ہوں۔ تم کہیں اور جا کر اس کے ساتھ رہو اور وہ دوا استعمال کر کے اپنے ساتھی ناگ کو مکمل صحت یاب کر سکتی ہو۔ وہ میری بات سن کر مطمئن تھی، پھر جھک کر میرا شکریہ ادا کرنے لگی، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک ناگن بن گئی تھی اور وہیں جھاڑیوں میں اپنے ساتھی ناگ کے پاس جا کر کہیں چھپ گئی۔ اب مجھے نہ صرف اس کے لیے دوا تیار کروانی تھی بلکہ اس کی حفاظت بھی کرنی تھی۔ آخر کو وہ میری محسن تھی، اس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی تھی، تو بدلے میں مجھے بھی اس کے احسانوں کا بدلہ اتارنا تھا۔ پھر میں نے گھر جا کر جڑی بوٹیاں لا کر ابا کو دوا تیار کرنے کو کہا تو وہ کچھ حیران ہوا تھا۔ پھر میں ابا سے کہنے لگا کہ ابا، جو بات چھپی ہے اسے چھپا ہی رہنے دیں۔ چاچا بشیر کو تو آپ کسی بھی طرح کر کے چپ کروا لیں گے، اس لیے ہمیں بھی یہ سب بھول کر اس پر پردہ ہی ڈال کر رکھنا چاہیے۔
ابا کو میں نے ساری بات بتا کر خاموش کروا دیا، پھر ان کی تیار کی ہوئی دوا اس ناگن کے حوالے کر دی تھی۔ وہ میری شکر گزار ہو کر ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلی گئی۔ وہ مدد کی طالب ہو کر آئی تھی، لیکن مجھ سمیت میرے پورے گھر پر ایک بہت بڑا احسان کر کے بھی گئی تھی۔ اس کی خوبصورت ہری آنکھیں آج بھی میری نظروں کے سامنے آ کر اس کی یاد دلا دیتی ہیں۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ میں تو اسے لڑکی سمجھ کر اپنے دل میں بسا بیٹھا تھا اور اس سے شادی کرنے کے سپنے بھی سجانے لگا تھا، لیکن اس نے اپنے ساتھی ناگ کے لیے کتنا بڑا اپنی زندگی کا خطرہ مول لے کر اس کا علاج کیا تھا۔ اس ناگن کی کہانی صرف میں جانتا تھا اور یہ راز میں ہمیشہ اپنے سینے میں دفن کر دینا چاہتا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔